میت کیا نہیں ہوتا ہے؟ مالک نہیں ہوتا ہے، اس لیے میت کو کیا نہیں ملے گی؟ وراثت نہیں ملے گی۔ لہٰذا یہ بیٹا پہلے انتقال کر چکا تھا، اس کو وراثت نہیں ملی۔ اب یہ جو بیٹا زندہ تھا اور یہ دو بیٹیاں زندہ تھیں، اس احسان کی ساری جائیداد کے کتنے حصے کیے؟ کتنے حصے کیے؟ ہاں، 4 حصے کیے۔ ان میں سے 4 حصوں میں سے ایک حصہ دیا اس بیٹی کو، دوسرا حصہ دیا اس بیٹی کو 2 حصے، اور باقی 2 بچے وہ بیٹے کو مل گئے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ان بیٹی اور بیٹوں کو ملے ہیں یہ، اب یہ جو بیٹا ہے اس کے حصے بعد میں جو ہے جب یہ مرے گا تو اس کے بیٹوں کو ہوں گے، بیٹیوں کے حصے آگے ان کو ہوں گے، وہ جب مریں گے تب ہوں گے۔ لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ یہ جو بیٹے کا پہلے انتقال ہوا ہے اس کے بھی تو 2 بیٹے ہیں، ایک عاقل ہے ایک عامل ہے، تو اس کے بھی تو 2 بیٹے ہیں۔ ان بیٹوں کو کیوں نہیں مل رہا ہے؟ شریعت ان بیٹوں کو کیوں نہیں دے رہی ہے؟ ان بیٹوں کو دینا چاہیے۔ ہاں، لہذا یتیم ہیں تو دادے کے حصے میں سے ان کو ملنا چاہیے، تو یتیم ہیں یہ، باقی والے تو یتیم بھی نہیں ہے، باقی والوں کو تو باپ ہے، یہ تو یتیم ہے، یتیم کو تو زیادہ دینا چاہیے، ان کو کیوں نہیں دے رہی ہے شریعت؟ اسی پہ یہ دوسرا مسئلہ ہے جس پہ غیر مسلم اشکال کرتے ہیں۔ جب وہ اشکال کرتے ہیں تو لگتا، ہم نے جب سنا نہیں ہوتا ہے مسئلہ، سمجھا نہیں ہوتا ہے قرآن کے حساب سے، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یہ شریعت نے ناانصافی کی۔ وہ جیسے کل بتایا تھا نا، وہ بیٹی کو آدھا اور بیٹے کو ڈبل، اس میں وہ بتاتے ہیں شریعت نے ناانصافی کی، لیکن جب ہم دیکھیں گے تو حقیقت میں شریعت کی ناانصافی نہیں ہے بلکہ پورا مکمل انصاف ہے۔ ایک طرف سے دیکھیں گے تو بیٹی کو ہی زیادہ مل رہا ہے، دوسری طرف سے دیکھیں گے تو بیٹی کو کم مل رہا ہے، لہذا شریعت کا انصاف ہے۔ یہاں بھی مسئلہ شریعت کے اوپر وہ اشکال کرنے کے لیے کرتے ہیں، ورنہ حقیقت میں یہاں شریعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ مثلا جب اس احسان کا انتقال ہوا تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ عاقل اور عامل یہ بہت مالدار ہوں، باپ کی وراثت ان کے پاس اتنی زیادہ ہو کہ اس احسان کے پاس بھی اتنی نہیں تھی، یہ بھی ممکن ہے۔ ممکن ہے کہ نہیں؟ اور یہ بھی ممکن ہے کہ عاقل اور عامل دونوں بالکل غریب ہوں، یہ بیٹا اس کی اولاد اور یہ بیٹیاں ان کی اولاد تو بہت مالدار ہوں، لیکن عاقل اور عامل کیا ہوں؟ بالکل مفلس ہوں، غریب ہوں، یہ بھی ممکن ہے۔ دونوں ممکن ہے کہ نہیں؟ زیادہ مالدار ہونا بھی ممکن ہے اور غریب ہونا بھی ممکن ہے، دونوں چیزیں ممکن ہیں۔ اب اسلام نے اس احسان کو یہ بتایا کہ آپ کا جو بیٹا انتقال ہو گیا ہے اس کے بیٹوں کو بحیثیت وراثت تو نہیں ہم دے رہے ہیں، لیکن آپ ان کے لیے وصیت کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ وصیت کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو دادے کا انتقال ہو رہا ہے یہ دادا اپنے ان پوتوں کے لیے وصیت کر سکتا ہے، اس بیٹے کے بیٹوں کے لیے نہیں کر سکتا، اس بیٹیوں کے بیٹیوں کے لیے نہیں کر سکتا۔ یہ جو بیٹا انتقال کر چکا ہے اس کے جو بیٹے ہیں، اس کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں، ان کے لیے دادا کیا کر سکتا ہے؟ وصیت کر سکتا ہے۔ لہٰذا جب دادا ان کے لیے وصیت کر سکتا ہے، اب اسلام پہ کوئی اشکال نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ دونوں ہوئے بہت زیادہ مالدار، کیا ہوئے؟ بہت مالدار، تو دادا وصیت کرے گا ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے، یا کہیں کی تو کم پیسوں کی، بہت کم کی وصیت کرے گا۔ آگے بات سمجھ میں؟ اور اگر یہ دونوں کیا ہوئے؟ بہت زیادہ مفلس ہوئے، تو پھر دادا ان کے بارے میں وصیت کرے گا کس کی؟ 1/3 حصے کی۔ وہ 1/3 حصے تک ان کو دیا جا سکتا ہے، ان کو کیا کیا جا سکتا ہے؟ کل مال کا 1/3 حصہ مل جائے گا وصیت کی وجہ سے، اور باقی والوں کو تو 1/3 نہیں مل رہا ہے، ان کو تو 1/3 مل رہا ہے کل۔ اس لیے اسلام کے اوپر کوئی اشکال نہیں ہے، اشکال ہے لوگوں نے اس مسئلے کو جانا نہیں اور وہ وصیت کرتے نہیں۔ مسلمان بوڑھے جب انتقال ہوتا ہے تو جب اس کے جس بیٹے کا پہلے انتقال ہو گیا اس کے بارے میں اس کو مسئلہ پتہ ہی نہیں ہے، جب مسئلہ نہیں پتہ ہے تو وصیت کرتا نہیں ہے، وصیت کرتا نہیں ہے تو سوال اس بوڑھے پہ ہے کہ سوال اسلام پہ ہے؟ سوال تو بوڑھے پہ ہے، اسلام نے تو وصیت کا راستہ بتایا ہے۔ ایک اور بات بتاؤں میں کہ وہ ایک حدیث میں آ رہا تھا کہ یہ جو علم الفرائض ہے، علم الفرائض قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ جتنے علوم اٹھائے جائیں گے نا سب سے پہلے یہی علم اٹھایا جائے گا۔ اب یہ ہمارے پاس 4 آ گئے، میت کے نے کتنے ورثہ چھوڑے؟ 4 ورثہ چھوڑے۔ ہاں، میت کیا ہے؟ عورت ہے۔ اس میت کی ایک بیٹی ہے، ایک پوتی ہے،
ایک شوہر ہے اور ایک ماں ہے. بیٹی کو کتنا ملے گا؟ نصف ملے گا. کتنا ملے گا؟ نصف ملے گا. پوتی کو کتنا ملے گا؟ ہاں سدس. یہاں شوہر کو کتنا ملے گا؟ ہاں شوہر کو کتنا ملے گا؟ ربع ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اولاد موجود ہے. ماں کو کتنا ملے گا؟ ہاں ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. سدس چھٹا حصہ. کیونکہ وہ سمن میں ماں ہے ہی نہیں ہے. سمن میں صرف ایک ہی بیوی ہے بس, باقی سمن حصہ ہی ماں کا نہیں ہے. تو ماں کو کیا ملے گا؟ سدس. اب یہ سدس کا جو تھا اس میں سے کون آ گئی؟ ماں آ گئی. ربع اور سدس جو ہیں ان میں کیا نسبت ہے؟ ربع کم ہے یا سدس؟ سدس کم ہے, ربع زیادہ ہے, لہٰذا یہ تھوڑا زیادہ بن رہا ہے کیونکہ زیادہ ہو گیا. لیکن حصے یہی ہیں, حصے یہی ہیں. ہاں اب اس کو وہ آپ کا میتھمیٹکس سے وہ کام کرے گا. یہاں 100 میں سے ہم تقسیم کر رہے تھے, 100 میں سے ہم نے تقسیم کیا تو یہ ہو گیا بیٹی کو ملا کتنا؟ 50. ٹھیک ہے, 16/66. اس کو بھی ملا 16/66. اس کو ملے 25. اب یہ جوڑ کے کتنا ہو رہا ہے کل؟ اصل میں یہ جو کتابوں میں یہ کیا جاتا ہے, اس کو 113 ہے نا, 113 کو 100 کیا جاتا ہے. وہ 113 کو 100 کر کے پھر اسی حساب سے اس کے یہ نصف اس کا تھوڑا کم بنے گا, اس کا اسی طریقے سے پھر وہ پورا ہو جائے گا. اب دوسرا مسئلہ بناتے ہیں ہم. میت کا ایک ہے باپ, بیوی اور ماں. میت نے کیا چھوڑا ہے؟ ایک چھوڑا باپ, ایک بیوی اور ایک ماں. ماں ثلث ما بقیہ میں آئے گی. یہاں ماں کس میں آئے گی؟ ثلث ما بقیہ میں. ثلث ما بقیہ میں بتایا تھا کہ میت نے والدین کو چھوڑا اور بیوی کو, یا والدین کو چھوڑا اور شوہر کو, تو ماں کو کیا ملے گا؟ ثلث ما بقیہ. لہٰذا یہاں ماں کو جو ہے وہ ثلث ما بقیہ ملے گا. بیوی کو کتنا ملے گا؟ کیونکہ شوہر کی اولاد نہیں ہے کوئی بھی. ہاں بیوی کو کتنا ملے گا؟ ربع ملے گا. اب گویا بیوی کو پہلے ربع مل گیا, پہلے بیوی کو کیا ہو گیا؟ ربع مل گیا. 100 میں سے 25 مل گیا. بیوی کو 25 ملنے کے بعد کتنا بچ گیا؟ 75. لہٰذا 75 کے کتنے حصے کریں گے؟ 3 حصے کریں گے. ان میں سے جو ہے وہ بیوی کو گویا یہ ماں کو 25 ملے گا. 75 کے 3 حصے کیے. ہاں اب دیکھو یہ بیوی کا جو حصہ ہے نا ربع, یہ بھی کتنا ہے؟ 25. اور ماں کا ثلث ما بقیہ یہ بھی 25 ہے. اب یہ نہ سوچے کہ بھئی یہ 25 ہے ربع ہے تو یہ 25 یہ بھی ربع ہوگا. ربع نہیں ہے یہ. دیکھو وہ 3 مسئلے تھے. وہ ایک تھا کہ اگر 2 بیٹیاں ہوں تو اور ایک پوتی ہو تو پوتی کے ساتھ اس کا بھائی ہے یا نہیں ہے. اگر بھائی نہیں ہے تو پوتی محروم ہو رہی تھی, اور اگر بھائی ہے تو پھر جو ہے وہ پوتی عصبہ بن رہی تھی. پوتی کیا بن رہی تھی؟ عصبہ بن رہی تھی. یہاں جب ایک بیٹی ہو تو پھر پوتی کو سدس ملتا ہے. پوتی کو کب سدس ملتا ہے؟ جب بیٹی ایک ہو. جب جو ہے بیٹیاں 2 ہوں پھر دیکھا جائے گا کہ پوتی اس کے ساتھ بھائی ہے یا نہیں. اگر بھائی ہے تو وہ بھائی اس بہن پوتی کو کیا بنا لے گا؟ عصبہ بنا لے گا. میں نے مثال وہ 2 بیٹیوں اور 2 پوتیوں کی دی تھی. وہاں جو کل محروم کیا تھا نا,
وہ 2 بیٹیاں اور 2 پوتیاں تھیں. تو یہاں ہم نے کیا کیا کہ بیوی کو دے دیا ربو, لہٰذا یہ ربو کتنا ہو گیا 25, باقی بچ گیا 75. تو 75 کے کتنے حصے کیے؟ 3 حصے کیے. تو 3 حصوں میں سے ماں کو 1 حصہ ملا, اسی کو کہا ثلث ما بقیہ. وہ بقیہ جو ہے وہ بیوی کو دینے کے بعد جو بچا ہوا ہے وہ بقیہ ہے. اب بیوی کو بھی 25 ہیں, ماں کو بھی 25 ہیں. کوئی دیکھنے والا دیکھے گا بیوی کو بھی ربو ہے, ماں کو بھی ربو ہے. کہا نہیں, دونوں کو ربو نہیں ہے, بلکہ بیوی کو ربو ہے اور ماں کو ثلث ما بقیہ ہے. اب جو ہے یہاں باپ جب آئے گا تو باپ یہاں عصبہ بن جائے گا. باپ کیا بن جائے گا؟ عصبہ. باقی جو بچ گیا وہ سارا کا سارا کون لے لے گا؟ باپ لے لے گا. ہاں 50 کا 50 باقی کون لے لے گا؟ باپ لے لے گا. تو اس میں اس کو نصف نہیں کہہ سکتے, اس کو نصف نہیں کہیں گے. ہاں یہ عصبہ ہے, یہ عصبہ ہے. عصبہ کو نصف بھی ہوگا, کبھی ربو بھی ہوگا, کبھی جو ہے وہ سدس بھی ہوگا, اور کبھی عصبہ کو بچے گا بھی نہیں. کبھی عصبہ ہوگا اس کو ملے گا ہی نہیں. کیوں؟ یہ عصبہ ہے اس لیے نہیں ملا اس کو. یہ ایسی بھی ایک مثال آئے گی کہ وہ عصبہ کو نہیں ملے گا اس میں. اچھا, یہ 2 صورتیں ہو گئیں, 2 مثالیں. تیسری مثال, بیٹی, پوتی, باپ اور ماں. بیٹی, پوتی, باپ اور ماں. بیٹی اکیلی ہے, کتنا ملے گا اس کو؟ نصف ملے گا. پوتی کو کتنا ملے گا؟ سدس ملے گا. کتنا ملے گا؟ کیونکہ ایک بیٹی کے ساتھ اگر پوتی ہو تو وہ ثلثان کو پورا کرنے کے لیے پوتی کو سدس ملتا ہے. ایک بیٹی کے ساتھ اگر ایک پوتی ہو تو کیا پورا کرنے کے لیے؟ ثلثان. جیسے یہ ہو گیا نصف اور یہ ہو گیا سدس. اب جب ہم اس نصف کو اس سدس کے ساتھ ملائیں گے تو کل مال کا کتنا ہو جائے گا؟ 2/3 بن جائے گا. یہ کل مال کا کتنا بن جائے گا؟ 2/3 بن جائے گا. اب ہم نے دیکھنا ہے ماں. ماں کو کتنا ملے گا؟ ماں کا کتنا ملے گا؟ ماں کو کتنا ملے گا؟ ہاں ماں کو کتنا ملے گا؟ سدس ملے گا, 6واں حصہ ملے گا. ماں کو سدس. اب باپ کیا ہے؟ باپ کو بھی یہاں سدس ملے گا. باپ کو کیا ملے گا؟ یہ صورت ایسی ہے, اس میں باپ کو سدس بھی ملتا ہے, اور اگر بچ جائے تو باپ عصبہ بھی ہو جاتا ہے. اگر نہ بچے تو پھر صرف سدس ہی ہے. یہاں بیٹا کوئی نہیں ہے نا, پورا تقسیم ہو گیا. ہاں اب یہاں کوئی بچا نہیں ہے کچھ بھی, اس لیے کیا ہوا, صرف جو ہے باپ کو سدس ہی یہاں مل رہا ہے. یہاں پورا مکمل تقسیم ہو گیا. لیکن اسی کی دوسری صورت اگر ہم نکالیں گے, مرنے والے نے 3 ہی چھوڑے ہیں, بیٹی, باپ اور ماں. کتنے چھوڑے ہیں؟ کون کون سے؟ بیٹی, باپ اور ماں. بیٹی کو کتنا ملے گا؟ نصف ملے گا. ماں کو, ہاں ماں کو سدس ملے گا, 6واں حصہ. اب دیکھو باپ نہیں, باپ پہلے عصبہ نہیں بنے گا, پہلے باپ کو سدس ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ باپ کو جو سدس مل رہا تھا نا, اس کے لیے ہم نے کیا کہا تھا, اگر اولاد ہو تو 6واں حصہ ملتا ہے باپ کو. اگر اولاد ہو تو باپ کو کیا ملتا ہے؟ 6واں حصہ. یہاں اولاد ہے کہ نہیں ہے؟ بیٹی ہے. جب بیٹی ہے تو باپ کو کیا ملے گا؟ 6واں حصہ. اس لیے باپ کو سدس ملا. باپ کو کیا ملا؟ سدس ملا. اب جب ہم نے یہ تقسیم کیا کہ نصف بیٹی کو, سدس باپ کو اور سدس ماں کو, کتنا بچ گیا؟ سدس بچ گیا, 6واں حصہ بچ گیا. کتنا بچ گیا؟ 6واں جب بچ گیا تو یہ 6واں حصہ پھر دوبارہ باپ کو دے دیا جائے گا. لیکن وہ جو 6واں دیا جائے گا وہ بحیثیت عصبہ دیا جائے گا. ہاں اسی لیے ایک حدیث میں ایک آدمی آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیداد لینے کے لیے, تو اس نے صورت مسئلہ بیان کی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ چھٹا حصہ لے جاؤ. چھٹا حصہ لینے کے لیے جب کہا, اس نے سنا, مسئلہ سمجھا, تو وہ جانے لگا. جیسے ہی جانے لگا آپ نے پھر بلایا, اور پھر بلا کر کہا چھٹا حصہ اور لے جاؤ. کیا کرو؟ اچھا وہاں دونوں جگہ چھٹا حصہ سدس ہے. خالص اگر اردو ترجمہ پڑھیں گے نا, اس میں انسان کنفیوز ہو جائے گا کہ سدوسان, وہ تو 2 سدس ہو جاتے ہیں نا. اب 2 سدس سدوسان کتنا بن جائے گا کل مال کا؟ ہاں, وہ تہائی بن جائے گا. اب وہاں انسان سوچے گا یار یہ تو ماں کو تو تہائی, باپ کو تو تہائی دیا ہے, اور تہائی میں تو باپ ہے ہی نہیں ہے, ثلث کل میں بھی نہیں ہے, ثلث ما بقیہ میں بھی باپ ہے ہی نہیں ہے. وہاں کیسے جو ہے ماں کو, باپ کو جو ہے ایک مرتبہ بھی سدس دیا اور دوسری مرتبہ بھی سدس دیا. تو پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ بتایا کہ وہ پہلا جو سدس دیا تھا وہ اصحاب الفروض کی وجہ سے دیا تھا. کس کی وجہ سے دیا؟ اصحاب الفروض کی وجہ سے. اور پھر جب دے دیا, بیٹی کو نصف دے دیا, باپ کو سدس دے دیا, ماں کو سدس دے دیا, پھر جو ہے چھٹا حصہ بچ گیا, تو وہ چھٹا حصہ کس کی وجہ سے ملا؟ باپ عصبہ بنفسہ ہی ہے, اس عصبہ بنفسہ ہی کی وجہ سے پھر دوبارہ اس کو چھٹا حصہ مل گیا. یہ عصبہ کی وجہ سے سدس ملا. پھر اب یہ جو مثال ہے بیٹی, باپ اور ماں, اس میں بیٹا نہیں ہے. اگر بیٹی کے ساتھ بیٹا ہوتا تو پھر باپ عصبہ نہیں بن سکتا تھا. پھر باپ کیا نہیں بن سکتا تھا؟ عصبہ نہیں بن سکتا تھا. بیٹی, بیٹا, باپ, ماں. ماں کو کتنا ملے گا؟ سدس ملے گا. ماں کو کتنا ملے گا؟ سدس ملے گا. باپ کو کتنا ملے گا؟ سدس ملے گا. لہٰذا ان دونوں کو سدس ملا, چھٹا حصہ. چھٹا حصہ ماں کو اور چھٹا حصہ باپ کو. یہ کیا بن گیا؟ ثلث بن گیا. اس کے بعد جو ثلثان باقی بچا ہے, اس ثلثان کے 3 حصے کریں گے. ان میں سے ایک بیٹی کو اور 2 بیٹے کو. اب جو ہے اس صورت کے اندر باپ عصبہ نہیں بنا. باپ کیا نہیں بنا؟ عصبہ نہیں. باپ صرف اصحاب الفروض میں سے رہا, باپ عصبہ نہیں بنا. کبھی ایسا ہوگا کہ باپ اصحاب الفروض میں سے بھی ہوگا, عصبہ بھی ہوگا. کبھی باپ صرف عصبہ ہوگا اور کبھی باپ صرف اصحاب الفروض میں سے رہے گا. بس کافی ہے.